الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. قابل صد احترام سامعین کرام، آج کا جمعۃ المبارک صفر المظفر مہینے کا پہلا جمعہ ہے، اور یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہجرت کا سلسلہ شروع کیا، اور ہجرت اسلام کے احکامات میں سے ایک حکم تھا اور حکم ہے. حکم ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف ہجرت کا، وہ ختم ہوا فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت تا قیام قیامت جاری رہے گی، ایک نیت کے اعتبار سے اور دوسرا روحانی اعتبار سے. روحانی اعتبار سے اس طرح کے گناہوں سے نیکی کی طرف، بدی سے اصلاح کی طرف، کفر سے دین کی طرف، اسلام کی طرف یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہے گا. ہر ایک مسلمان کو اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جو کمزوریاں کوتاہیاں اس کے اندر ہیں، جن گناہوں میں وہ مبتلا ہے، پہلے تو ان گناہوں کا پتہ ہونا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، پھر ان گناہوں میں مبتلا ہونے کا احساس ہو جائے، یہ ایمان کی علامت ہے، اور پھر ان گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف کا رخ کرنا، یہ اللہ کا انعام ہے. چنانچہ آج ہماری گفتگو میں جو عنوان میں نے رکھا وہ ہے کہ خنزیر کی حرمت میں کیا حکمت اور مصلحت ہے. بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں، اور بالخصوص جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ مخلوط معاشرہ ہے. ہمارا نوجوان بچہ، ہماری جوان بچی مخلوط سکولوں کے اندر تعلیم آتی ہیں، اور ہمارا نوجوان مخلوط معاشرے کے اندر کام کاج کرتا ہے. ایک دوسرے کے کھانے اور ایک دوسرے کے ساتھ پارٹیوں میں شرکت کا ان کو موقع ملتا ہے. تو مسلمان، گناہگار سے گناہگار مسلمان، شراب میں بھی بعض اوقات مبتلا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی نجس اور وہ بھی حرام ہے، لیکن خنزیر کے قریب نہیں جاتا. اور ہمارے ہاں تو بعض لوگ ایسے ہیں جو خنزیر کا نام لینا
بھی پسند تو کیا اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس جانور کا نام زبان پہ آ گیا تو زبان پلیت ہو جاتی ہے. حالانکہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کریم نے خود 4 جگہوں پہ خنزیر کا ذکر کیا ہے اور اس کی حرمت کا ذکر کیا. اللہ نے لحم الخنزیر حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر کہ اللہ نے اس کے گوشت کو حرام قرار دیا. لیکن مراد صرف گوشت ہی نہیں، اس کے سارے اجزاء ہیں. چونکہ گوشت کھایا جاتا ہے، اسے نفع اٹھایا جاتا ہے، جب گوشت ہی منع ہے تو کسی اور چیز کا کیسے سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ حضرات اپنے نوجوان بچے پوچھتے ہیں جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ تم پورک کیوں نہیں کھاتے، تو اس کا پھر سوال ہمارے پاس بھی آتا ہے. تو سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو میں یہاں پر اکثر جو گروپ بھی آیا کرتے ہیں اور یا ہم کسی یونیورسٹی یا اسکولوں میں جاتے ہیں لیکچر کے لیے، تو جب اس طرح کا سوال ہوتا ہے تو ہمارا پہلا جواب یہ ہے کہ پہلی بعض علماء کہتے ہیں یہ سوال ایک مسلمان کے لیے کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ مسلمان نہیں کر سکتا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بس اللہ نے حکم دیا ہے. تو اصل حکمت اور سبب خنزیر کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. یہ تو ممکن ہے کہ مجھے اس کی مصلحت اور حکمت کا پتہ نہ ہو، آپ کو اس کی حکمت اور مصلحت کا پتہ نہ ہو، لیکن حکمت اور مصلحت ضرور موجود ہوتی ہے. اور وہ حکمت اور مصلحت ایک یہ کہ جس چیز کا انسان کو فائدہ ہو جسمانی طور پر یا روحانی طور پر، اللہ نے اس چیز کو انسانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے. اور جو چیز انسان کے جسم اور اس کی روح، یا دوسرے لفظوں میں کہیں آپ کی صحت اور آپ کے رب سے تعلق کے لیے رکاوٹ بنے، نقصان کا باعث بنے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو سب سے پہلا جواب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، جو شاید ان کو مطمئن نہ کر سکے لیکن ایک مسلمان کے لیے اس کا اظہار ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ ہمارا وجود جس ہستی نے بنایا ہے وہ اس وجود کے اجزاء کو، اس وجود والی اس مشین کے چلنے کو زیادہ جانتا ہے بنسبت ہمارے اپنے، اور اس نے منع کر دیا ہے کہ تم پر حرام ہے. تو پھر ہمارے لیے کوئی سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے کہ یہ کیوں حرام ہے. اللہ نے حرام قرار دیا. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہی ہمارا جواب ہے کہ ہمارے رب نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے حرام ہے. اب کیوں حرام ہے؟ ایک غیر مسلم کو مطمئن کرنے کے لیے آپ حکمتیں دیں گے، اور پھر آج کل کے جدید علماء نے 13 فوائد ایک عالم نے لکھے ہیں، یہ حکمتیں لکھی ہیں، اور گزشتہ زمانے میں کے علماء نے اپنے طور پر اور آج کی جدید تحقیق نے اور ثابت کیا ہے. کسی نے یہ لکھا کہ چونکہ اس جانور کا نظام انہضام سارے جانور جو کھائے جاتے ہیں ان کے مقابلے میں کمزور ہے، لہذا جو زہریلا مواد انسان اس جانور کے ذریعے اپنے جسم میں منتقل کرتا ہے وہ کسی اور حلال جانور کے ذریعے منتقل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا نظام انہضام ایسا سری ہے کہ 4 گھنٹے کے اندر اس کے کھائے ہوئے کوئی خوراک اس کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، جبکہ گائے ہے، بکری ہے، باقی حلال جانور، ان کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ 24 گھنٹے لگتے ہیں ان کے وجود کا حصہ بننے میں. چگالی یہ نہیں مارتا،
پسینہ اس جانور کو تھا، اور جدید دور کے اندر کتنے وائرس پھیل چکے ہیں دنیا کے اندر، اور ایک مشہور ریسنٹلی آیا سوائن فلو کے نام سے، وہ اس جانور کے وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ کئی وائرس اور جرمز ایسے ہیں جو اس جانور کے ذریعے انسانوں کے معاشرے میں منتقل ہوئے اور ایک عام وبا اور بیماری کی صورت وہ اختیار کر گئے۔ یہ ایک وجہ یا کئی وجوہ اس انداز کی بیان کی جاتی ہیں، لیکن میں بحیثیت مسلمان کے ان وجوہ پر مطمئن نہیں، بحیثیت مسلمان کے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی وجہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کی بھی کئی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلے یوں دیکھیے کہ انسانی معاشرے کے اندر کتنی آبادی ہے اور کتنے مذاہب ہیں اور کتنے تہذیبیں ہیں جو اس جانور کو بطور خوراک کے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں، ایک بہت بڑی تعداد اس جانور کے گوشت کو کھانے والی موجود ہے، ہر دور میں رہی ہے، لیکن جب مذاہب کی بات کریں گے تو ان میں آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اکثر مذاہب دنیا کے اس جانور کے گوشت کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہم بدھسٹ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی نہیں کھاتے۔ ہندو مت کوئی گوشت ہی نہیں کھاتا، چاہے جائے کہ وہ سور کا گوشت کھائیں۔ یہودی وہ بھی اس کے قریب نہیں جاتے۔ مسلمان کا بچہ اس کے گوشت سے نفرت کرتا ہے۔ لے دے کے کہا جاتا ہے عیسائی، اور کوئی شک نہیں عیسائی اس کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن اگر عیسائی اپنے مذہبی اور دینی ریسورسز پر اور کتابوں پر جائیں، آج بھی 3 جگہ پر بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جانور حرام ہے۔ اس کے کھر کا ذکر ہے، اس کی چگالی کا ذکر ہے کہ اس چگالی نہیں کرتا، اور اس کو امپیور کہا گیا، اس کو گندا کہا گیا، اس سے دور رہنے کی تلقین کی گئی۔ میں نے ایک دفعہ اسی طرح کے انٹرفیتھ پروگرام میں ایک عیسائی راہب سے پوچھا یا پریسٹ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے ہاں، تو اس نے کہا ہاں ذکر آتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے یہ کہا تھا کہ جو قدغنے، جو پابندیاں، جو سختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھی، میں ان کو ہٹانے آیا ہوں، وہ ختم۔ صرف یہ ایک مختصر سی سٹیٹمنٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس بنیاد پر ہم لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ ایسی ہے کہ آپ نے جو بائبل ہے، جس کو بائبل کے بھی 2 حصے کہتے ہیں، جس کو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے نام سے تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہودی اس تقسیم کو ناپسند کرتے ہیں، وہ ان کے نزدیک ایک تورات ہی بائبل ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ تو مانتے نہیں، اگر مانتے تو پھر حضرت عیسیٰ کا انکار کیسے کرتے؟ تو عیسائیوں کے جو عقیدے کے مطابق نیو ٹیسٹمنٹ ہے، عہد نامہ جدید جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ میں حضرت موسیٰ پر اترنے والی شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا، بلکہ اس کو مکمل کرنے آیا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عیسائیت کے اندر جو ثبوت کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کے مذہب کے اندر بھی حرام ہے، لیکن میرے اور آپ کے دلیلیں یا ثبوت دینے سے ان پر اثر نہیں پڑتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ کھاتے ہیں،
یہ ان کی خوراک کا حصہ ہے. لیکن ہم قرآن کریم کے ارشادات اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو سامنے رکھیں تو دو الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے. پہلا ہے حلال کا اور دوسرا ہے طیبات کا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگوں جتنے انسان ہوں، قرآن کی طرف سے ان کو نصیحت ہے. مسلمان کے لیے یہ حکم ہے، اس لیے کہ مسلمان قرآن پر ایمان لاتا ہے. ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. یہی وجہ ہے کہ حلال کا جو شعبہ ہے خوراک کے حوالے سے بعض سمجھدار غیر مسلم اس کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ جو کرائیٹیریا حلال کا ہے وہ بنیادی طور پر جہاں روحانی طور پر ایک مسلمان کو اللہ سے تعلق جوڑنے کی طرف لے جاتا ہے، وہاں ایک انسان کو ایک صحت مند غذا بھی دیتا ہے. اسلام جس انداز سے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے وہ بہترین طریقہ، اور اسلام جن جن چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ نقصان دہ چیزیں ہیں. اور پھر اللہ نے جہاں خنزیر کے گوشت کی حرمت کا ذکر کیا وہاں اس کو ان خوراکوں کے ساتھ ذکر کیا جو جسم اور روح دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت روحانی طور پر کیا چیز نقصان دہ ہے وہ بھی بتاؤں گا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا اثر اس کے جسم پر بھی اس کے اخلاق پر بھی پڑتا ہے. جو کچھ بھی کھاتا ہے آپ دیکھیں گے سبزی کھانے والے لوگ عموماً نرم مزاج ہوں گے، کمزور طبیعت کے ہوں گے. گوشت کھانے والا قوی ہوگا. اور یہی حال جانوروں میں دیکھیں، جو جانور گوشت خور ہیں ان کے اندر اگریسونیس، حملہ کرنا، چیرنا، پھاڑنا ان کے اندر زیادہ ہے. تو جو جانور اللہ نے حلال قرار دیے ہیں وہ جانور سبزی خور ہیں. پھر ان کے اندر بھی جو سبزی کھانے والے ہیں، جو جانور انسان کی صحت کے لیے، جسم کے لیے اور اخلاق کے لیے فائدہ مند ہے، انہی کو حلال قرار دیا. اب یہ وہ جانور ہے خنزیر جو اپنی خوراک میں جو اس کی پسندیدہ خوراک ہے وہ گند ہوتا ہے. یہ وہ سبزی خور جانور ہی نہیں کہ صرف پتے کھا لے، ہر گند اور حتیٰ کہ اپنی غلاظت کھا لیتا ہے، انسان کی غلاظت کھا لیتا ہے. ایک سوال آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے ذہن میں آ رہا ہو کہ اگر یہ ایسا جانور ہے تو پھر اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی تخلیق اور اس کی پیدائش بھی حکمت کے تحت ہے، اور خود اللہ کی اس دھرتی کے لیے اور انسان کے لیے مفید ہے. اگر یہ غلاظت جو جنگلوں میں ہے، پہاڑوں میں رہتا ہے، یہ کنزیوم نہ کرے تو اس کے اپنے نقصانات ہوں گے. فائدہ اپنی جگہ پر، لیکن انسان کو اپنی خوراک اسے بنانے سے منع کیا، اس لیے کہ یہ گند کھانے والا جانور، اور ظاہر ہے یہ جو گوشت ہے یا دودھ ہے کسی بھی جانور کا، یہ جو کچھ وہ خوراک کھاتے ہیں اسی سے وہ بنتا ہے. تو اسلام نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ نے حلال اور طیبات، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا، کنزیوم کرنے کے لیے، کھانے کے لیے ان کو جائز قرار دیا.
تو یہ تو ایک وہ حقیقت ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے ماہر حیوانات، جو حیوانات کے علوم کے ماہر اسکالرز ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو صاف ستھری جگہ پر کھڑا کر دو، یہ گندگی کی طرف بھاگے گا. اور باقی عادات کے اعتبار سے یہ وہ جانور ہے جو باقی جانوروں کے مقابلے میں حیا سے خالی ہے. کئی جانور ایسے ہیں، ان میں اونٹ بھی ہے، کہتے ہیں اونٹ انسانوں کے مجموع کے سامنے یہ آپس میں نہیں ملتے، مادہ اور نر. یہ حلال جانوروں کی خوبی ہے کہ مادہ اور نر عموماً اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ جو نر ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. لیکن یہ جانور، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک نر ایک مادہ کا تعلق عموماً ہوتا ہے، ضروری نہیں، نہ ہی وہ اس چیز کے پابند ہیں، لیکن یہ ایک ہی وقت میں اس کی مادہ کئی نروں کے ساتھ تعلق رکھے گی اور سب کے سامنے ان کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ جو اس کی فطرت اور مزاج ہے، اگر کوئی اس کا گوشت کھائے گا تو اس کے اندر بھی اس کے اثرات منتقل ہونے کے امکانات ہیں. لیکن ان سب سے ہٹ کے ہمارے لیے تو اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم کیا ہے مت کھاؤ، ہم نہیں کھائیں گے. اب کیوں نہیں کھائیں گے؟ یقیناً اس کے اثرات اخلاق پر بھی پڑ سکتے ہیں اور پڑتے ہیں، اور جب اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں کھاؤ، پھر کوئی انسان کھاتا ہے تو اس کے ذہن اور دل کے اندر اللہ کے حکم کی قدر و منزلت نہیں، تو آپ کا اللہ سے تعلق بھی کمزور ہو گیا. تو اس لیے منع کر دیا. اور پھر جو باقی چیزیں منع ہیں، یہ آیت جو نازل ہوئی سورۃ الانعام کے اندر، اس کے سیاق و سباق کو آپ دیکھیں. مشرکین مکہ نے کچھ جانوروں جو حلال جانور تھے ان کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا کہ اتنے بچے ہو گئے کسی مادہ کے تو اب ہم اس کو نہیں کھائیں گے، یا یہ مادہ ہے اس کا دودھ ہم پر حرام ہے، یہ بتوں کے لیے وقف ہے. تو اس کے جواب میں اللہ نے اپنے رسول سے کہلوایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا، جو چیزیں اللہ کی طرف سے منع ہیں کسی کھانے والے پر، وہ تو صرف یہ ہیں میتتن، کوئی مردار. اب یہ مردار خود مرا ہو یا کسی نے اس کو مارا ہو لیکن ذبح شرعی نہ ہوا ہو، یہ مردار ہے. اب آج کے ڈاکٹر جو تصدیق کرتے ہیں ہر جانور کے گوشت کی، وہ بھی تو اسی بنیاد پر ہے. اگر کوئی جانور از خود مر جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا حادثے کی وجہ سے، تو اس کی کیا صورت ہوتی ہے کہ خون جو اس کے جسم سے نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں نکل پاتا. جب نہیں نکل پاتا تو وہ خون، جس کو بہتے ہوئے خون کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے خنزیر کے گوشت کی طرح، وہ اس کے وجود کے اندر رہ جاتا ہے. اگر انسان اس کو کنزیوم کرے گا تو اس کے صحت پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے. اس لیے میتہ، مردار، منع کر دیا گیا. یہاں تک کہ جو چیز مردار ہو گئی اس کی بیع و شراء وہ بھی ممنوع ہے. اور بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا گوشت آپ اپنے پالتو کتوں کے سامنے بھی نہیں ڈال سکتے. ہاں اگر کوئی کتا از خود وہاں سے گزرا اور وہ کھا لیتا ہے، ظاہر ہے وہ مکلف تو ہے نہیں، لیکن آپ کے لیے اس کا انتفاع، نفع اٹھانا اس سے، وہ جائز نہیں. یہ مردار ہے. ہاں یہ بات ہے اس کے جو ہڈی ہے یا اس کا جو چمڑا ہے
دباغت کے بعد وہ قابل استعمال ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، ظاہر حلال تو نہیں کھانے کے حوالے سے، لیکن پاک ہو جاتا ہے، استعمال کے حوالے سے جوتے بن سکتے ہیں۔ تو یہ میتہ سب سے پہلی چیز، عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا، بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام۔ یہ تو حلال جانوروں کا بھی بہتا ہوا خون حرام ہے، تو انسان کا خون محترم ہونے کی وجہ سے حرام۔ پھر کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آیا کسی کافر کا خون ہم لگوا سکتے ہیں؟ انسانی معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے مسلمان کسی کافر کو بھی خون دے سکتا ہے، اور کافر کا خون اگر اس کو ضرورت ہے اور وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ انسانی برادری کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور ایک دوسرے کی خیرخواہی اور ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت پھر اس کو شامل کیا، اور سورۃ البقرہ کے اندر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح ہو جائے وہ بھی حرام ہے۔ اب وہ کیوں حرام ہے؟ اہل، اہلال سے ہے، آواز کی بلندی کو کہتے ہیں، بلند آواز کرنے کو۔ چونکہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر بلند آواز سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، تمہارے لیے فرض ہے کہ تم اللہ کا نام بلند کر کے جانور کو ذبح کرو، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا وما اہل بہ لغیر اللہ۔ ایک جگہ فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اگر استعمال ہوا ہے ذبح کرتے وقت، حتیٰ کہ کسی مسلمان کا نام، کوئی شخص اپنا نام کہے کہ میرے نام سے، محمد خالد کے نام سے میں ذبح کرتا ہوں، حرام ہو جائے گا۔ کسی ولی کے نام پر نہیں ہو سکتا، کسی صحابی کے نام پر نہیں ہو سکتا، کسی نبی کے نام پر بھی نہیں ہو سکتا، ذبح صرف اللہ کے نام پر، اکیلے، وحدہ لا شریک، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح ہوا، ہو سکتا ہے کہ صحت کے اصولوں کے اعتبار سے یہ بالکل ٹھیک ہو، لیکن مسلمان صرف صحت کے اصول کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ کا حکم بھی دیکھتا ہے اور اللہ سے تعلق کو بھی دیکھتا ہے کہ اس کا رب سے جو تعلق ہے اس کا تقاضا تھا کہ کسی چیز کو نقصان پہنچانے سے پہلے اللہ کا حکم دیکھتا۔ اللہ نے ان حلال جانوروں کو ذبح کرنے کی جو اجازت دی ہے، تبھی اللہ کا نام لے رہا ہے بسم اللہ۔ جب اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو پھر یہ چیز حرام، اور جب چیز حرام ہے تو اس کا اللہ سے تعلق بھی کمزور ہے، اور یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص غبار آلود چہرہ ہے، تھکا مادہ ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور اللہ کو یہ کیفیت پسند ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو تھکا کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اس نے تھکایا ہوا ہے، تو پھر اللہ بندے کی اس کیفیت پہ ترس کھاتے ہوئے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اس کا کھانا اگر حرام کا ہے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنی یستجاب لذلک، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کا کھانا، کسی کا پینا اور پہننا حرام سے ہے تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ آج دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ جہاں حلال جانوروں کے حلال ہونے کی شرائط ہیں، وہاں ان تمام حلال جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے ان کے ذرائع کو بھی دیکھا جائے گا کہ کس ذرائع سے آ رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بکری اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے،
چوری کر کے ذبح کر کے اس کا گوشت کھاؤ. وہ ذبح تو تم حلال طریقے سے کر رہے ہو، لیکن کیا حلال طریقے سے تم نے لی بھی ہے؟ ایک افسر کے گھر میں جناب بکری گفٹ آ گئی رشوت کے طور پر. اب یہ ذریعہ تو حرام کا ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ تو حرام ہو گیا. جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا جانور کو حرام بنا دیتا ہے، ایسے ہی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اگر غلط انداز سے کسی نے کسی کا جانور لیا یا حرام پیسے سے جانور لے کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے میری دعائیں اللہ کے حضور قبول ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وظیفہ بتایا، میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ انسان مستجاب الدعوات کب بنتا ہے. یا رسول اللہ میں مجاب الدعوہ بنوں، میری دعائیں قبول ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کی کثرت، روزوں کی کثرت کا سبق نہیں دیا جو اہم ترین عبادات ہیں اور جس کے اندر مشغول رہنا ایک مسلمان کی خوش قسمتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھانے کو حلال رکھ، پاکیزہ کھانا کھا، حلال کھانا کھا، تو پھر اللہ کے حضور تیری دعائیں قبول ہوں گی. دعا کی قبولیت بندے کا رب سے تعلق پر مبنی ہے. رب سے جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور رب سے تعلق میں سب سے بڑی چیز جو دراڑیں ڈالتی ہے وہ کھانا ہے. حرام کھانا نہ ہو، چاہے وہ حرام حقیقی معنوں میں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. اس کھانے کے لیے بھی اللہ نے گنجائش دی، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. کوئی شخص مجبور ہوا بھوک کی وجہ سے یا ظلم ظالم کی وجہ سے، ایسی جگہ قید ہو گیا ہے جہاں کھانے کو سوائے حرام کے کچھ نہیں ملتا. اب کیا اپنے آپ کو یہ مار دے؟ جان بچانا بھی فرض ہے. جان بچانے کے لیے ایمان کو چھپانا پڑے تو اس کی بھی گنجائش ہے. تو اس صورت میں یہ مجبور ہے. ہاں طالب نہ ہو کہ حرام کھانے میں لذت مزہ بہت ہے، مزیدار ہوتا ہے، نہ. اس لیے ان چیزوں میں آج ایک مسلمان احتیاط کرتا ہے کہ حرام نہ کھائے، لیکن صرف حرام سے نہیں بلکہ جس چیز میں شک ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے. جس چیز میں، جس سورس میں شک ہو حرمت کا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے. وہ پوچھتے ہیں جی KFC میں جو چکن ملتا ہے، چکن تو حرام، حلال ہے، بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ. نہیں، اس کا ذبح شریعت کے مطابق نہیں ہوتا تو یہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح حرام چیز کا کھانا حرام ہے، حرام چیز کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے. گندگی کا کاروبار کرنا، غلاظت کو بیچنا، مردار جانوروں کی خرید فروخت کرنا، یہ بھی حرام ہے. اسی لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں جو ہمارے فوڈ پانڈا اور ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں، اگرچہ یہ بیچتے نہیں اور نہ ہی یہ حرام کھانا، ان کا کام ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچانا ہوتا ہے. کسی حد تک بعض فقہا اس کو جائز دیتے، اجازت دیتے ہیں، لیکن ہے تو ہر چیز افضل ہے کیا جائے. میں اس کو اس ڈیلیوری کے کام کرنے والوں کی انکم کو حرام نہیں کہتا، اس لیے کہ نہ یہ سرو کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہی یہ بیچ رہے ہوتے ہیں، نہ یہ بنا رہے ہوتے ہیں. ان کا کام ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ ہے. اس میں بھی شراب شامل نہ ہو. شراب کے لیے سخت وعید ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور جمعہ میں اس موضوع پر بات کریں گے. تو اللہ نے ہمارے لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہلا سبق یہ ہے
کہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے، چاہے کوئی حکمت ہو یا نہ ہو۔ کل کو جناب کوئی سائنس پروو کرتی ہے اس کے گوشت کے اندر اتنے پروٹینز ہیں، اتنے فوائد ہیں، اور اتنا، جیسے آج کل جتنے حشرات الارض ہیں ان کے بارے میں یہ اویئرنیس آ رہی ہے، بلکہ ایک تحریک شروع ہو گئی ہے کہ ان کے اندر پروٹین بہت زیادہ ہیں، لہٰذا کاکروچ کو خوراک میں استعمال کیا جائے، بلکہ خلا میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے جو خوراک بنتی ہے، جو میں نے پڑھا ہے، وہ ان کاکروچوں اور انسیکٹ سے بنائی جاتی ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر جسمانی طور پر فائدہ کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے۔ آج لوگ نماز کو بھی اس انداز سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جناب نماز پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، تحیات بیٹھیں گے، آپ کی حرکت ہوگی، خون کا دورانیہ بڑھے گا، آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ کے اعضاء میں قوت آئے گی۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ آئے پھر بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ کیوں پڑھنی ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم نے ان فوائد کو دیکھ کر نماز نہیں پڑھنی، ہم نے ان اللہ کا حکم سمجھ کے نماز پڑھنی ہے، چاہے اس میں ہمیں نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر اسلام ایسا کوئی حکم نہیں دیتا ہے کہ جس سے کسی انسان کو نقصان پہنچے، بلکہ الٹرنیٹو دیتا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، کوئی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھ سکتا ہے، لیکن حکم شریعت کا کی بنیاد ایک مسلمان کے لیے حکم خدا ہے۔ پھر کبھی موقع ملا تو شراب کے حوالے سے بھی اس انداز سے ہم بات کریں گے۔ تو اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور دنیا کی اکثریت جو اکثر مذاہب ہیں جیسے میں نے ذکر کیا وہ بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک مسلمان اللہ کا حکم سمجھ کر اس سے دور رہے۔ باقی اگر یہ زبان پہ خنزیر کا لفظ آ جائے تو کوئی زبان پلید نہیں ہوتی، اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کی پیدائش اور اس کی تخلیق کا فائدہ یقیناً ہے۔ اللہ نے بے فائدہ کوئی چیز نہیں بنائی، لیکن ہمارے استعمال کے لیے نہیں۔ This was my topic. Allah subhanahu wa ta'ala has made some animal halal and some animals haram. Why Allah subhanahu wa ta'ala declares some animals haram? Why Allah subhanahu wa ta'ala declares some animals halal? The first, being a Muslim, we should learn the lesson. We are not allowed to ask the question why Allah has made these animals halal or haram, because Allah says He cannot be asked. What He is, what He has commanded, what He has ordered, being a Muslim we have to follow and obey. That's all. And this is the meaning of Muslim, who has submitted himself to Allah subhanahu wa ta'ala. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. We are being questioned about our action, about our faith, about our speech. Allah's decision cannot be questioned. But indeed there are the people, they ask from our youth, especially the youth who are living in a combined society where Muslim and non-Muslim living together, getting education together. So being a Muslim, and many groups, when they come to masjid, they ask this question, why pork is forbidden? So the first answer that is needed to be answered to them, because our body that is created by Allah subhanahu wa ta'ala, He knows what the things are good for our body. So He has made it forbidden, haram, so we are not going to consume it. This is the first answer. But indeed there are wisdom behind each and every commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden to consume this, to consume these animals, not to consume these animals, indeed there is a benefit. There is reason. I may not know the correct reason, but Allah knows. There is a wisdom.
So Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden in 4 verses of Quran Kareem not to consume the flesh of swine or pig. The first, we should know, anything the human being consume, so anything that we are eating, the food has impact on our body or impact on our relation with Allah subhanahu wa ta'ala. So there are some things that damage the relationship of a man with Allah subhanahu wa ta'ala that has been banned. Among them are any animals that are slaughtered with the name of other than Allah subhanahu wa ta'ala, or without mentioning the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Maybe health point of view it would be good for the health, but it is not good for the Muslim, because a Muslim always link himself with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says anything that is slaughtered other than Allah's name, that is haram. So Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned together حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. So anything that is slaughtered for other than Allah subhanahu wa ta'ala name, that is forbidden. So the pork that is from the pig, that is forbidden. The first reason being a Muslim have to believe and express that Allah has commanded. And second, indeed every animal has his own habit, and that habit sometimes transfer to the person who consume that animal. So indeed everybody knows the best food for the pig is the filth. So filth eater, this is an animal that always eats the filth, and the flesh or the meat, indeed it is made of the food that an animal consumes. So every person can understand how it could be the healthy for the people who are consuming. That is why you would have heard many times in many areas of the world where some viral disease spread due to this consumption of pork meat. And for us, it has some habit that is against the shyness. So for that, a Muslim can understand why Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden to consume this. When anything that is forbidden to consume, it is forbidden to make the business on this item. It is not allowed that I am not allowed to consume, but I can sell to the other. No. I cannot get the benefit. So Allah and when Allah subhanahu wa ta'ala says it is forbidden, the flesh of the swine, so all the things of this animal is forbidden. The bones, even the leather, even many, and it happened with me also. There are some shoes, some factories, they made the shoes from this pig leather. So a Muslim is not allowed to have a wallet or bag or shoes from the pig leather. So when you buy, you have to confirm whether this is pig leather or some other animal. Other than pig, any other haram or forbidden animal's skin is allowed to use, because after coloring it become pure. Islam has given the permission, but for the pig it is not allowed.
However, the hair, again the scholars has different opinion. The hair of the pig, whether can be used for paint in a brush that is used for the painting of the wall. Some scholars says it is allowed, but some other scholars says even it is not allowed. Imam Hanifa gives permission. So Allah subhanahu wa ta'ala has kept some wisdom, some reason behind this commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to understand, and being a Muslim, first thing we believe that Allah has forbidden, and second, the most of the religion believe that it is not allowed to consume. Buddhism, Hinduism, Judaism, Islam, and even Christianity, the source of the Christianity in the Bible, there is not a single verse that gives the permission to the followers to consume it. But there are 3 verses in which is written clearly that it is impure and not allowed to consume. However, they have their own evidence or their own opinion why they are consuming. If Bible is clearly stating, they take that Hazrat Isa alayhi salatu wasalam said that what the burden it was from the previous Sharia, I am taking out. But it is their opinion. They have the right to whatever they want to believe, so they are believing. But for a Muslim, we have to follow. And even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, when Isa alayhi salatu wasalam will come back before the day of judgment from the heaven, and yaqtulul khinzir, and he will kill the pigs. And Imam Ibn Hajar has said in explanation, means he will ban on the people to consume it. If it is any benefit, spiritual benefit or physical benefit, definitely Allah would have not banned it, Allah would have not forbidden to consume it. May Allah subhanahu wa ta'ala give us understanding. Before I leave, there is a request. The Board of Trustees has taken a new project for enhancing the graveyard in Chaiwan, and that is a big project, 30 million project. So we, being a Muslims, have a responsibility to contribute in it so that it should be completed and it would be a benefit for our next generation. Every one of us has to complete life and to die, and we need a grave for after the death. So we have to take the responsibility to contribute. So I would request if you can donate in this regard, inshallah Allah will help you, and those who care the others, Allah will care you. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. And there will be azan, and after azan you can offer the sunnah.